کیا ہو رہا ہے وہ تنخواہ لیتا ہے. جب آپ ان پر کمان کسیں گے تب یہ سدھار ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب شکیب حیدر صاحب، بابر بھائی صاحب، سمینہ میڈم صاحبہ، بصیر احمد صاحب، حسن احمد صاحب، رحمان خان صاحب، زین العابدین صاحب، فضل صاحب اور جنرل سیکریٹری مائنورٹی سیل جناب محمد عارف الدین صاحب، جناب حکیم خان صاحب، جناب شاہ نواز خان صاحب، جناب رفیق احمد صاحب، اظہر حسین صاحب، قائدین تلنگانہ راشٹر سمیتی اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ریسپیکٹڈ ڈاکٹرز، میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جب کبھی بھی ملت اسلامیہ کی کشتی بھنور میں ہوتی ہے، جب کبھی بھی ملت اسلامیہ کی کشتی بھنور میں ہوتی ہے تو سادات سید وقار الدین علی اپنا چپو لے کر اس کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تیزی سے نکلتے ہیں. میں سب سے پہلے وقار الدین صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور اس کا آخرت میں آپ کو انعام ملے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اس کا اجر عظیم بھی آپ کو عطا کرے گا. بزرگان ملت اسلامیہ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ شکیب صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے مخاطب کرتے ہوئے کافی مسائل پر کہا اور پھر رحمان خان صاحب نے بھی کہا اور پھر وقار الدین صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کہا. میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. بزرگوں اور دوستوں، آج ایک اہم برننگ ایشو پر ہم جمع ہیں اور ہم کو پھر ایک مرتبہ یہی کہوں گا، ہم میں احساس، ہماری قوم بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہم خواب غفلت میں نہیں ہونا ہے کیونکہ میں صرف اشارتاً کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 6 دسمبر 92 کے بعد کے لوگ ہیں. ہم 6 دسمبر 92 سے پہلے کا ماحول الگ تھا. آج کا ہندوستان کا مسلمان باشعور بھی ہے، دوست اور دشمن کو پہچاننے کی تمیز رکھتا ہے اور اپنی تعلیم اور اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرنا جانتا ہے، اپنے آئین اور دستور کے حقوق کو حاصل کرنا جانتا ہے اور اپنے حق کو مانگنے سے نہیں بلکہ چھیننا بھی جانتا ہے. اور ہم کسی سے خوف زدہ ہندوستان میں نہیں ہیں. آج ایک اہم مسئلہ ہمارے سامنے ہے. یقیناً ایک فیک ڈاکٹر نے ایک غلطی کی اور اس غلطی کی سزا سب کو نہیں مل سکتی اور وہ فیک ڈاکٹر تھا تو اس کو ہندوستان کا قانون تھا، ہندوستان کی عدالتیں تھیں اور ہندوستان کے جیل کے سلاخیں بھی تھیں. لیکن آج اس کی سزا کسی اور کو ملے. ابھی ہمارے شکیب بھائی نے کہا ایک 35 سال کا قدیم ڈاکٹر جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں صرف کر دیا، اس کو دونگا ڈاکٹر کہا جاتا ہے اخبارات میں. تو یہ کون سی جو ہے پالیسی ہے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آج ہم کو ہم نے بہت سے مسائل کو ہندوستان میں دیکھا ہے. یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں خشخش کے دانے کے برابر ہے. ہم نے بہت سے مسائل کو ہم نے دیکھا ہے اور اس کو جھیلا بھی ہے اور
ہندوستان کے مسلمانوں میں اتنا شعور ہے آج، وہ جینا بھی جانتے ہیں، دوست اور دشمن کو پہچانتے بھی ہیں، اور ہندوستان میں ایسے مسائل آئیں گے۔ میں نے کہا کہ اسلام ہمیں ایسے ہی نہیں ملا، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے مصیبتیں برداشت کی، پیٹ پر 3 پتھر باندھا، قربانیاں دی، دندان مبارک شہید ہوئے، اور طائف کے میدان میں دو جہاں کے آقا جو وجہ تخلید کائنات تھے، جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، زمین و آسمان بنائے گئے، وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور جس میں مبارک لہو لہان ہوا۔ کیا یہ تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آپ بتائیے کہاں ہے اسلام میں؟ نہ ایئر کنڈیشن ہے، نہ آرام طلبی ہے، صرف ہمیں ماڈل منتھ ملتا ہے رمضان کا، اور اس ماڈل منتھ کی طرح ہم کو 11 مہینے بھی گزارنا ہے، جس میں رات کے سجدے بھی ہیں، نمازوں کے سجدے ہیں، تہجد کے سجدے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جب ہم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کو متحد اور منظم ہو جانے کی ضرورت ہے۔ مسائل تو آئیں گے، اور مسائل ہمارے ساتھ ہی آتے ہیں، تکالیف ہم پر ہی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم کو تیار رہنا پڑتا ہے، اور ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کوئی ہندوستان میں کوئی بھی حکمران ہمارا نہیں تھا، اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر حضور نظام دکن کی تاریخ سے کوئی واقف ہے تو وہ چیف منسٹر KCR صاحب ہیں، اور مغلیہ حکومت کی حکمرانی سے کوئی واقف ہیں تو وہ KCR صاحب ہیں، آصف جاہی حکومت کی حکمرانی سے واقف ہیں تو وہ KCR صاحب ہیں۔ کسی شاعر کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے۔